السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا عنوان ہے وضو میں اور غسل میں اخلاص کی نیت کیسے کریں۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا، کھانا کھانے میں اخلاص کی نیت، سونے میں اخلاص کی نیت اور رزق کمانے میں اخلاص کی نیت کیسے کریں۔ یہ چند ایسے اعمال ہیں جو ہر شخص لازمی کرتا ہے، تو جب یہ اعمال ہمیں کرنے ہی ہیں تو کیوں نہ سنت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ یہ حدیث تمام اعمال میں نیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ گویا اخلاص عبادات و اعمال میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر انسان کا بنیادی مطلع نظر یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضا کو حاصل کرے اور جنت کا دخول نصیب ہو۔ اس مقصد کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا حسن معتبر ہے، نہ کہ محض کثرت۔ خدا را میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اعمال و عبادات میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ بغیر اخلاص کے کثیر عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کیجیے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا اور خلوص کے ساتھ کاموں کو نہیں کریں گے، سب بیکار ہے۔ اللہ کے دربار میں کسی بھی عمل کو قبولیت اسی وقت حاصل ہوگی جب اس میں اخلاص کا سرمایہ ہوگا۔ اب ہم آج کے عنوان کی طرف چلتے ہیں، وضو میں اخلاص کی نیت کیسے کریں۔ وضو میں اخلاص کی نیت کا طریقہ۔ دل میں پختہ ارادہ کریں کہ میں یہ وضو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس سے میں عبادات کروں گا جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ سنت کے مطابق توجہ کے ساتھ وضو کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف میں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی عظیم فضیلت اور اس کے روحانی اثرات کو بیان فرمایا ہے۔ وضو صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ اسے پوری توجہ، سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ جب بندہ اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کی خطاؤں کو بھی مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو انسان سے لاشعوری طور پر سرزد ہو جاتے ہیں، جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں جاتی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چھوٹے اعمال بھی اگر اخلاص اور درست طریقے سے یعنی سنت کے مطابق کیے جائیں تو بڑے اجر کا سبب بنتے ہیں۔ وضو کو معمولی عمل نہ سمجھا جائے بلکہ اسے عبادت سمجھ کر اہتمام سے کیا جائے، کیونکہ یہی وضو نماز کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں غسل میں اخلاص کی نیت کا طریقہ۔ غسل شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ پختہ ارادہ کرے کہ میں اس سے طہارت حاصل کروں اور اس سے عبادات کر کے اللہ کو راضی کروں، اور کوشش یہ کی جائے کہ سنت کے مطابق غسل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کی اس جمعہ سے لے کر
دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اجر صرف غسل کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کی گئی جلدی اور مسجد میں جانے کے شوق کا ہے، جو اللہ کے لیے رغبت اور اخلاص کی علامت ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے یہ اجر ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، وضو میں اخلاص کی نیت کا مطلب ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی بجاوری کے طور پر کیا جائے۔ اسی طرح غسل صرف پانی بہانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا، پاکی اور عبادت کے طور پر کرنا اخلاص کی نیت ہے۔ یہ چند ایسے اعمال ہیں جن کو ہر شخص لازمی کرتا ہے، اس لیے اپنی سوچ نیت کو درست کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرو اور ہر ایک عمل کو سنت کے مطابق کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پیغام کو پوری امت تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔